آج ہمارے اندر ایک ایسی کمی ہے کہ ہمارے والدین اگر بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، وہ اپنے اولادوں کی شادی کر دیتے ہیں، تو وہ اولاد اپنے والدین سے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو والدین سے بیزاریاں اختیار کرنے لگتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، والدین کے ساتھ اگر ہم بدسلوکیاں کریں گے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ آئیے میں پیغمبر اعظم کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں 6 برس کے ابھی ہوئے ہیں، ان کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، وہ پردہ فرما گئی ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی پرورش ان کے دادا جان کرتے ہیں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ، تمام اس عرب کے لوگوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے وہاں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے کر جاتی تھی تو ان کو انعام کے لیے کچھ ملتا تھا۔ تمام عرب کی دائیاں بڑے بڑے بادشاہوں کے گھر سے بچے لے کر جاتی ہیں، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں۔ اس رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے کر جاتے ہیں تو حضرت دائی حلیمہ کا حال کیا تھا؟ وہ غریبی میں اپنی زندگی گزارتی تھی۔ ان کے جانوروں کے تھن دودھ سے سوکھ چکے تھے، لیکن پیغمبر اعظم کی جب وہاں جلوہ گری ہوتی ہے، وہی جانور ہیں جو دودھ نہیں دے رہے تھے، اب حضرت دائی حلیمہ کا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہی درخت ہیں جو سوکھ چکے تھے، اللہ کے رسول جب ان کے گھر جلوہ افروز ہوتے ہیں، ان درختوں میں ہریالی آ جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے تمام روح انسانیت کو فائدہ پہنچایا ہے، تمام انسانی طبقات کو اللہ کے رسول نے فائدہ پہنچایا ہے۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی جب ایک مرتبہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں تو اللہ کے رسول نے اپنی تطہیر والی چادر کو حضرت دائی حلیمہ کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے ہیں، اور جب وہ بیٹھتی ہیں تو اللہ کے رسول اتنے دیر تک کھڑے رہتے ہیں جب تک کہ اس چادر پر حضرت دائی حلیمہ بیٹھی رہتی ہیں۔ جب وہ چلی جاتی ہیں، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ، یہ خاتون کون تھی جن کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے تھے اور ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی تطہیر والی چادر کو آپ نے بچھا دیا؟ تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، وہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ میری رضائی ماں حضرت دائی حلیمہ تھی، جنہوں نے مجھے بچپنے میں دودھ پلایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول یہ پیغام دے رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو، اے میرے امتیوں، اے میرے ماننے والوں، تمہاری ماں دنیا میں اگر موجود ہو تو تم ان کی خدمت کرتے رہو، اس لیے کہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دیتا ہے، اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اپنے والدین کو ناراض نہ رکھو، اس لیے کہ وہی والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر ہم والدین کو ناراض رکھیں گے تو ہمیں جہنم ملے گی، اور اگر خوش رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول نے صرف ہمیں پیغام نہیں دیا ہے بلکہ اس پر عمل کر کے بھی بتایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر رسول پاک کے زندگی کے ایک گوشے پر بھی ہم عمل پیرا ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا کی لہروں کے آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں